تو اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب آ چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو گناہ تو نہیں ہونا چاہیے نا بھئی، چلو ابھی شیطان کے بہکانے سے گناہ ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ رمضان کے آتے ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو گناہ تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ پکا ارادہ کیجئے، جب تک آپ ارادہ نہ کریں کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ بدلنا آپ کو ہے، طے کرنا آپ کو ہے، اور طے کیجئے کہ یہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ایک اور رمضان المبارک عطا فرما رہے ہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، آئندہ رمضان کیا یہ رمضان بھی ملے گا نہیں، پتہ نہیں، چاند رات میں ہی کسی کا آخری وقت آ جائے، ہے کوئی گارنٹی؟ بہت ساری مثالیں آپ بھی جانتے ہیں کہ بھئی اچانک آدمی ٹھیک ہے، چل رہا ہے، بات کر رہا ہے، گرا مر گیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ موت کے لیے محتاج نہیں ہے، کوئی سبب ہو تو ہی اللہ تعالیٰ موت دیں گے۔ تو نوجوانوں کو بھی موت آ سکتی ہے۔ بہرحال اسی لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں، ایک دعا وہ جو رجب سے آپ نے سنا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک پہنچائیے۔ اور ایک اور دعا ہے جو رمضان کے بالکل قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے۔ اب رمضان قریب آ گیا نا، وہ دیئے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رمضان کے قریب، جیسے اب ایک دو دن باقی ہے، صحابہ کو تعلیم فرماتے تھے۔ یہ دعا ہم نے پڑھ لیا ہے، اور میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کا دستور العمل کیا ہونا چاہیے۔ کسی کام کے لیے آدمی پہلے سے دستور مرتب کر لیتا ہے، کام کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر دستور مرتب نہ ہو، اگر اوقات کو متعین نہ کیا جائے تو وقت بھی نکل جاتا ہے، بات بھی نہیں بنتی ہے، اور رمضان کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بد دعا سے حفاظت فرمائے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ اور جبریل امین آمین بھی کہا ہے اس پر، کتنی سخت ترین بات ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو پورے دل و جان کے ساتھ یہ طے کرنا ہے کہ بھئی یہ رمضان جو آ رہا ہے صحیح طور پر ہم اس میں عبادت کریں گے، رمضان کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر رمضان ملے نہ ملے کیا پتہ ہے بھئی، اس رمضان میں اپنی مغفرت تو کرا کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اسی کا اثر ہے کہ گناہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ جو انسان کے نفس میں رچ بس گیا ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے کہ دیر تک بہرحال، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رجب سے آدمی تیاری کرتا ہے تو کم ہوتے 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 رمضان تک۔ وہ مسئلہ ہے نا کہ فرائض نماز کے پہلے سنتیں رکھی گئی ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، عصر سے پہلے بھی سنت غیر مؤکدہ ہے، اور ایسی عشاء سے پہلے بھی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو فرائض سے پہلے جو یہ سنتیں رکھی گئی ہیں، علماء نے لکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی پہلے آئے گا، سنت پڑھے گا سکون و اطمینان سے، اور سنت پڑھنے کے بعد جو آدمی فرض پڑھے گا اس کے فرض میں جو نورانیت ہوگی اس آدمی کے اس فرض میں نورانیت نہیں ہوگی جو بھاگ بھاگ کے آئے گا، بغیر سنتوں کے جماعت میں کھڑ جائے گا۔
ہم میں بہت سارے لوگ ہیں نا رمضان میں بھی یہ کام کرتے ہیں. بھئی اوقات متعین ہے، 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوگی مثلا، اوقات متعین ہیں، تراویح کا وقت متعین ہے، نمازوں کے اوقات متعین ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں گھڑی ہے، گھڑی نہیں تو ہر ایک کے پاس موبائل تو ہے ہی، اذان تو ہوتی ہے نا. پہلے سے نکلو نا دکان میں، دکان سے اگر آپ پہلے نکل جائیں گے قیامت نہیں آ جائے گی، ہے نا. لیکن کہتے ہیں رمضان تو سیزن ہے نا. اللہ کے بندے وہ سیزن ہے دنیا کمانے کا، اور رمضان ہے آخرت کمانے کا. اب طے آپ کو کرنا ہے کہ دنیا کے کمانے میں آخرت کو گنواؤ گے یا کیا کرنا ہے. شریعت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آدمی اگر چاہے تو دنیا بھی کمانا حرام نہیں ہے، وہ بھی حلال ہے. صحیح طور پر کمائے تو بہرحال عبادت ہے. لیکن یہ کہیں کی شریعت نہیں ہے کہ آدمی نمازوں کو چھوڑ کر دکان میں لگا رہے اور مثالیں دے کہ کیا دکان چھوڑ دو. بھئی دکان کرو، دکان کے وقت میں، نماز ہے نماز کے وقت میں، روزہ ہے روزے کے وقت میں. شریعت نے تو جو آدمی پہلے سے رمضان کے لیے تیاری کرے گا اس کے رمضان کا انداز الگ ہوگا. اور جو آدمی چاند کے بعد پوچھتا پھرے گا چاند ہو گیا کیا رمضان آ گیا، ظاہر سی بات ہے اس کا انداز الگ ہوگا. جیسے پہلے سے کوئی آدمی مسجد میں آ کر سنت پڑھ کے اطمینان سے بیٹھتا ہے پھر فرض پڑھتا ہے، اس کے فرض میں نورانیت الگ ہوتی ہے. جو آدمی بھاگ بھاگ کے آتا ہے سنتوں کے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی بات الگ ہو جاتی ہے. تو بہرحال اب تو 1-2 دن باقی رہ گیا ہے، ابھی سے کم طے کر لے. کیا طے کریں آپ؟ سب سے پہلی بات جو طے کرنی ہے وہ یہ کہ آپ استغفار کیجئے، اللہ سے سچے پکے انداز میں توبہ کیجئے. اے اللہ کوتاہی ہوئی، اے اللہ غلطی ہوئی، اے اللہ جس طرح اہتمام ہونا چاہیے نہیں کر سکے، لیکن اے اللہ یہ جو رمضان آ رہا ہے ہمیں صحیح طور پر کرنے کی ہمت، جرات، توفیق عطا فرما دیجئے. یہ آپ مانگیے، استغفار کیجئے. اور حدیث سے ثابت ہے 4 کام ایسے ہیں، حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان المبارک میں 4 کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. ایک تو فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرو. استغفار استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا، جو بھی ہو بہرحال استغفار کیجئے کثرت سے. استغفار رمضان المبارک میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے. اور دوسری بات رمضان المبارک میں قرآن کریم سے لگاؤ پیدا کیجئے. قرآن کریم کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیجئے. قرآن کریم بھئی ہر نماز کے بعد تھوڑا پڑھ لے مشکل ہے کیا؟ تراویح تو خیر اپنی جگہ ہے ہی، سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا چاہیے. اور تراویح میں بھی بہت سارے لوگ یہ غلط کرتے ہیں کہ 3 دن میں پڑھ لیا، 6 دن میں پڑھ لیا، 10 دن میں پڑھ لیا. میں ناجائز نہیں کہتا ہوں، لیکن علماء نے کہا ہے کہ کس لیے پڑھ رہے ہو 3 دن میں؟ تم اس لیے پڑھ رہے ہو نا کہ یہ بوجھ اتر جائے، اس کے بعد آزاد ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں، اطمینان سے پڑھو نا. مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، پورے رمضان کے لیے ہو رہی ہے، 29 رمضان تک کے لیے ہو رہی ہے. ایک پارہ روزانہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی پڑھنا آسان ہوتا ہے، اطمینان سے پڑھ سکتا ہے. اور ایک آدمی جو ہے روزانہ 6 پارے پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے آپ بھی تھکے ہوں گے، پڑھنے والا بھی عجلت کے ساتھ پڑھے گا، جلدی پڑھے گا، الفاظ کٹیں گے، حروف کٹیں گے، معنی بدلیں گے، بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے ایسی کوششیں مت کیجئے. آپ کوشش کیجئے، وقت نکالیے اور اس مسجد میں تراویح پڑھیے جہاں باضابطہ اچھے حافظ پڑھاتے ہوں اور جلدی نہ بلکہ اطمینان کے ساتھ پڑھاتے ہو، ایسی جگہ. بہرحال تو یہ تو قرآن تراویح اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کریم سے تعلق، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم جو قرآن کریم سے کہیں سے بھی کسی طریقے جڑ گیا اللہ اسے کبھی محروم کرنے والا نہیں ہے. بلکہ مولانا علیمیہ کی بات کو دیکھیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے، یہ قرآن کریم وہ چیز ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے اور اس کے ضمن میں اللہ نے ہر اس شخص کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے جو قرآن سے جڑتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے
بھئی قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھانا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا سنانا بھی عبادت ہے، قرآن کا سمجھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سمجھانا بھی عبادت ہے، قرآن کا حفظ کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کے حکام پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور قرآن کے پیغام کو عام کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن وہ چیز ہے، یہ رمضان بار بار ہم کہتے ہیں رمضان کا مہینہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں 1 کا 70 اللہ عطا فرماتے ہیں، فرض وہ ظاہر سی بات ہے 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، کوئی 1000 روپے اگر رمضان میں دیتا ہے تو 70,000 کا اس کو ثواب ملتا ہے نا؟ یہ تو مشہور باتیں ہیں، 1 کا 70 کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، اور اللہ پھر اپنے خزانے سے دے۔ اور جہاں تک روزے کی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے بارے میں آتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک روزانہ 70,000 فرشتے، کتنے بھائی؟ 70,000 کون؟ فرشتے جو معصوم ہیں، جن کی دعا مقبول ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک روزانہ اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا؟ پھر بھی کوئی بد نصیب روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، عذر ہے، علماء نے اجازت دی ہے۔ ایک ہے واقعی عذر کا ہونا، ایک ہے عذر بنا لینا۔ روزہ رکھ کے کام کرنے نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھ کے یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کیا بات ہے بھئی؟ آخر تو بہانہ بنا لینا الگ بات ہے، اور واقعی عذر ہونا الگ بات ہے۔ واقعی کوئی معذور ہے، قرآن نے خود کہا ہے فدیۃ و طعام و مسکین، کوئی اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے فدیہ ادا کرو، لیکن جو رکھ سکتا ہے اور پھر بھی بہانہ بناتا ہے، اور یاد رکھیے اور عمل کے مقابلے میں روزہ کا مقام الگ ہے۔ کیوں ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عمل کا بدلہ ہم 10 گنا سے لے کر 700 گنا زیادہ تک دیتے ہیں، اور بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے الا الصوم وانا اجزی بہ، روزہ وہ چیز ہے جس کا بدلہ میں خود دوں گا یا بدلے میں دیا جاؤں گا۔ علماء نے یہاں ایک سوال پیدا کیا ہے، بھائی اور بھی نیک عمل تو عمل ہے نا، نماز بھی تو ایک عمل ہے نا، حج بھی تو ایک بڑا عمل ہے، آدمی دوسرے کام کرتا ہے وہ بھی تو عمل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، فرشتوں کے ذریعے دیا جائے یا جس ذریعے دیا جائے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا یا بدلے میں خود دیا جاؤں گا۔ علماء نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ نماز کا بدلہ اللہ دیں گے، جتنا اخلاص بڑھے گا دیں گے۔ زکوٰۃ کا اللہ بدلہ دیں گے، جتنا اخلاص بڑھے گا اس کے اعتبار سے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دیں گے، کیوں؟ ہے نا سوال؟ علماء نے وجہ لکھی ہے، اور جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں کچھ نہ کچھ کرنے کا کام ہے، اور جب کچھ کام کریں گے تو ریا کا موقع بھی رہتا ہے وہاں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، دیکھنے والے دیکھیں گے نا، گھر میں پڑھ رہا ہے تو گھر والے دیکھیں گے، مسجد میں پڑھ رہا ہے تو بہت سارے لوگ دیکھیں گے۔ ایسی زکوٰۃ دے رہا ہے، کم سے کم ایک دینے والا ایک لینے والا تو ہے نا بھائی۔ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور ریا کا جذبہ وہاں موجود ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے جس میں ریا کا شائبہ نہیں ہے، یہاں کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ صبح صادق سے لے کے شام تک کھانا پینا بند، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، بیوی سے نہیں ملنا، اسی کا نام تو روزہ ہے نا۔ روزے میں نہ کرنے کا نام ہے۔ اب ایک آدمی روزہ رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں، بہت ساروں نے روزہ نہیں رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں، ہے نا۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، اب بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ،
اتنے میں کس نے روزہ رکھا کس کو پتا؟ ایک آدمی اپنے گھر میں ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے روم میں بیٹھ کر پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، گھر والوں کو بھی پتا نہیں۔ تو روزہ وہ عمل ہے جس میں ریا کم سے کم ہے، اخلاص زیادہ ہے۔ جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ کے لیے ہی رکھے گا، اسی لیے چاہے جتنی پیاس لگ جائے، گھر میں موجود ہے، تنہا گھر میں موجود ہے، فریج میں پانی موجود ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو روزے میں چونکہ اخلاص زیادہ ہے، ریا کا شائبہ نہیں ہے، اور عمل میں چونکہ شائبہ ہے اس لیے وہ معاملہ ہے۔ روزے میں نہیں، اس لیے اللہ خود دیں گے۔ تو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے نا؟ بالکل انشاءاللہ رکھیں گے۔ کچھ بیماریاں بھی رہیں تو روزے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ کر کے تو دیکھیے نا، روزے میں اللہ نے شفا رکھا ہے، صحت رکھی ہے، اور سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے، سائنسدانوں نے باضابطہ ثابت کیا ہے، میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسمانی صحت بھی عطا فرماتے ہیں۔ روحانی تو خیر ہے ہی اپنی جگہ، فرض تو ہے ہی۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا دستور العمل پہلے طے کر لیجئے۔ پہلے کیا کر لیجئے؟ آپ تو استغفار کر لیں۔ دوسرا کام یہ کریں، رمضان آنے سے پہلے اب تو وقت کم رہ گیا ہے، رمضان آنے سے پہلے آپ کو اگر کچھ خریداری کرنی ہے، کچھ لینا ہے، کچھ افطاری سحری کی چیزیں جمع کرنی ہے، وقت ہے بھی آپ کر لو نا۔ رمضان میں بازار یعنی خریداری سے بچو، رمضان میں جو ہے بلا وجہ بازار میں گھومنے سے بچو۔ اور یہاں تک ہمارے اکابرین بہت سارے ملیں گے، رمضان میں انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فضائل رمضان لکھی ہے، پڑھیے، اور فضائل اعمال کا وہ حصہ ہے، اور اپنے گھر میں عورتوں کو سنائیے فضائل رمضان کی فضیلت کیا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آ گیا، پرانا دوست ہے، ملنے کے لیے آ گیا۔ اب حضرت پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ظہر کی اذان ہوئی، حضرت اٹھے، گئے وضو کیا، سنت کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ بھی آ گیا دوست۔ پھر ظہر کے بعد حضرت حجرے میں گئے، وہ بہت ہی بے تکلف دوست ہے، قریبی دوست ہے، پھر جا کے بیٹھا، حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں، عصر کا وقت آ گیا، پھر آئے مسجد میں، پھر انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھا، وہ آدمی بھی آ گیا، عصر کے بعد پھر گیا، حضرت پڑھ رہے ہیں قرآن۔ ارے بھائی میں کب سے بیٹھا ہوں، حضرت بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بے تکلف دوست تھا، اس نے کہا بھائی رمضان تو ہمارے پاس بھی آتا ہے، لیکن رمضان کا بخار تمہاری طرح ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ کیا ملنے کے لیے رمضان رہ گیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ملنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے۔ بھائی فلاں مسجد میں جا رہے ہیں تراویح پڑھنے، تم بھی آ جانا، کچھ گپ شپ کریں گے، کچھ بات چیت ہوگی۔ اللہ کے بندے رمضان میں دوستی تو چھوڑ دو، ایک مہینے کے لیے اللہ سے دوستی لگا لو۔ جتنی خلوت ہوگی اتنی زیادہ اللہ سے دوستی اور تعلق بڑھے گا، اور جتنے لوگوں سے دوستی بڑھائیں گے نا، لوگوں کی دوستی میں تو غیبت تو ہونا ہی ہونا ہے، آج تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور تو اور مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں وہاں اب وقت گزارنا ہے نا، روزہ رکھا ہے، کچھ نہ کچھ بات علماء نے لکھا ہے، مسجد میں جائز دنیاوی بات کرنا بھی ناجائز ہے۔ ناجائز باتوں تو چھوڑو، ناجائز بات تو مسجد کے باہر بھی ناجائز ہے۔ جائز بات، دنیاوی بات، دینی بات نہیں، دینی بات جائز ہے مسجد میں، دنیا کی بات، جائز بات مسجد میں بیٹھ کر کرنا علماء نے لکھا ہے ناجائز ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے کاموں کو کتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیجئے، اور رمضان کا کتنا وقت فارغ کر سکتے ہو فارغ کر لیجئے، اور فارغ وقت کو کہاں گزاریں گے؟ قرآن کی تلاوت میں، عبادت میں، اللہ کے ذکر میں۔ خاص طور سے قرآن، میں کہہ رہا تھا قرآن سے جڑیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے بارے میں یاد ہے، جو آدمی تو مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، ایک بار قل ہو اللہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، 3 بار قل ہو اللہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ختم قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لیا کسی نے، ایک ختم قرآن پڑھنے کا ثواب ہے نا۔ اگر 12 دفعہ پڑھ لیا تو 4 ختم۔ ارے بھئی ہر نماز میں 12 پڑھ لو، اتنا ختم ہو گیا، اپنے والدین کو بخش دو نا آپ، کتنا ثواب مل جائے گا۔
لیکن نہیں، قل ہو اللہ کسے یاد نہیں ہے؟ بھئی ہر آدمی کو یاد ہے۔ آدمی بیٹھے بیٹھے سنت پڑھ کے فرض کا انتظار کر رہا ہے، یا اس کے بعد آدمی اگر یا اپنے دکان سے چلا ہے مسجد آنے کے لیے، اگر 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لے گا، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ نہیں ہے اصل میں۔ قرآن پڑھو، قل ہو اللہ یاد ہے قل ہو اللہ پڑھو، معوذتین یاد ہے معوذتین پڑھو، جو یاد ہے زبانی آتے جاتے پڑھو۔ باقی قرآن ہے، آپ قرآن کھولو پڑھو، دیکھنا پڑھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے نا۔ اور دوسرا کام ہے لا الہ الا اللہ، حدیث سے یہ ثابت ہے، زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ جو جتنا کلمے کی عادت رکھے گا انشاءاللہ کلمے پر اس کی موت آئے گی۔ زندگی بھر زبان سے کبھی کلمہ نہیں نکلا، آپ سمجھتے ہو کہ مرنے کے وقت زبان پہ کلمہ آ جائے گا؟ کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو نا، زبان کو عادی بناؤ لا الہ الا اللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ معمول بناؤ، خدا کرے ہم سب کو توفیق مل جائے، 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ پورے رمضان میں 70,000 پڑھ لینا مشکل ہے، لا الہ الا اللہ 1 سیکنڈ لگا۔ اس طرح اگر آدمی پڑھتا ہے، چلو ایک دن میں اگر آدمی 2,000 2,500 پڑھ لیا، پورے رمضان میں 70,000 ہو جائے گا نا۔ اور ہر 100 کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ کہہ لیں، کیا فضیلت اس کی ہوگی میں سناتا ہوں۔ فضیلت یہ ہوگی، علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نزہۃ البساتین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جو آدمی 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے والدین کو یا کسی کو بخش دے گا، اگر عذاب قبر ہو رہا ہوگا تو اللہ عذاب قبر کو دفع فرما دے گا، ختم فرما دے گا۔ علامہ یافعی کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت تھی، اور ہمارے محلے میں ایک مجذوب آدمی تھا، لیکن مجھے شک تھا واقعی یہ اللہ کا ولی مجذوب ہے یا بناوٹی مجذوب ہے۔ علامہ یافعی کہتے ہیں ایک دفعہ محلے میں دعوت تھی، وہ مجذوب بھی تھے اور ہم بھی تھے۔ کھاتے کھاتے اچانک وہ مجذوب جو ہے فوراً کہنے لگے، ہائے، رونے لگے اور پریشان ہو گئے، میری والدہ کو عذاب قبر ہو رہا ہے، چند دنوں پہلے انتقال ہوا تھا، میری والدہ کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ علامہ یافعی کہتے ہیں میں نے 70,000 بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا موقع ہے، چلو ابھی معلوم ہو جائے گا یہ اصلی مجذوب ہے یا بناوٹی ہے، وہ روایت سچی ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے بیٹھے بیٹھائے دل میں دعا کیا، اے اللہ میں نے جو 70,000 بار کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کی والدہ کو ہم نے بخش دیا۔ کہتے ہیں جیسی میں نے دل میں یہ دعا کیا اور ایصال ثواب کیا، فوراً وہ مجذوب کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے میری والدہ سے عذاب قبر کو ہٹا لیا۔ علامہ یافعی کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا روایت بھی سچی ہے، مجذوب بھی سچا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھیے نا رمضان المبارک میں، کثرت سے پڑھیے اور معمول بنائیے۔ 70,000 ہو سکے تو 70,000 والد صاحب کے لیے، 70,000 والدہ کے لیے، کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے کچھ؟ 70,000 پر رشتہ داروں کے لیے، 70,000 اپنے لیے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیے، یہ کام بھی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے رمضان المبارک میں خاص طور سے 2 دعائیں کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 2 دعائیں کیجئے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما۔ اللہ سے تو مانگتے رہتے ہیں یہ دے یہ دے، ہر چیز مانگو ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے اللہ کی رضا کو بھی تو مانگو نا۔ تو رمضان میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ بھائی یہ بات میں کہہ رہا تھا، مجھے دوسری بات بھی کہنی ہے، وقت دیکھ رہا ہوں بہرحال ابھی ہے نا وقت۔ تو اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اور دوسری دعا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ۔ اگر عربی میں یاد نہیں تو اردو میں کہہ لیجئے، اے اللہ مجھے اپنی رضا نصیب فرما اور جنت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ اردو میں بھی